نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، اے نبی اپنی امت سے کہیے، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دنوں کی شروعات میں دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی طے کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ شوہر اور بیوی دونوں اللہ کی کریشنز ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور بنا کسی معقول وجہ کے دونوں طلاق کے ذریعے جدا ہو جائیں۔ اس آیت میں اس کا جو طریقہ بیان ہوا ہے اسے ہر کسی کو سمجھنا ضروری اور اہم ہے۔ نمبر 1، بیوی کو پیریڈز کے دوران طلاق دینا ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرما دیا تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے، یعنی میل ملاپ۔ معلوم ہوا اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ نمبر 2، پیریڈز کے بعد جب بیوی پاک ہو جائے طلاق دی جا سکتی ہے، مگر اس سے پہلے اگر سیکسول ریلیشن ہو گیا ہو تو طلاق دینا جائز نہیں۔ اب جو پیریڈز آئیں گے ان کے بعد پاکی کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے اور سیکسول ریلیشن کی اسٹیٹس وہی رہے گی۔ نمبر 3، حساب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاکی کی حالت میں 10 تاریخ کو طلاق شوہر نے دی ہے تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے دونوں میں صلح صفائی اور میل ملاپ اللہ کے فضل سے اگر ہو گیا تو دی ہوئی طلاق آٹومیٹکلی کینسلڈ ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح ضروری نہیں ہوگا، اور یہ سچویشن نہیں آ سکی تو اسی طرح انتظار کرتے ہوئے دوسرے مہینے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسٹیٹس ہوئی، اور اس مہینے میں بھی بات اگر نہیں بن سکی تو تیسرا مہینہ دونوں کے لیے آخری چانس ہوگا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے بات نہ بن سکی تو 10 تاریخ کو طلاق فائنل اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ جس طرح پہلے مہینے میں زبان سے طلاق بولی تھی دوسرے اور تیسرے مہینے میں 10 تاریخ کو بولتا رہے۔ دوسرے اور تیسرے مہینے میں میل ملاپ کا نہ ہو پانا ہی دوسری اور تیسری طلاق مان لیا جائے گا۔ اصل طلاق پہلی بار بول دینے سے اور یہ ٹائم پیریڈ کے بیت جانے سے جبکہ میل ملاپ نہ ہو سکے طلاق ہو جاتی ہے۔ پیچھے جو کنڈیشن بیان ہوئی ہے وہ نارمل کورس میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والے ہیں، کوئی چیز ان سے مس نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا یہ اور بات ہے کہ کھلی ہوئی برائی کر بیٹھیں۔ یہ حکم ایکسٹریم کنڈیشنز کے بارے میں لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کسی اللیگل سیکسول کرپشن میں خدا نخواستہ انوالوڈ ہو تو شوہر کو اجازت ہے کہ اسے گھر سے شرافت کے ساتھ بنا اسے ہرٹ کیے ہوئے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دے، اور اسی طرح بیوی کو بھی اجازت ہے کہ اگر اسے اپنے شوہر سے فزیکل اور مینٹل ٹارچر اور ہیراسمنٹ مل رہی ہو تو وہ اپنے کو سیف کرنے کے لیے باؤنڈ نہیں کہ شوہر کے ساتھ رہے۔
ایسی صورتحال بدقسمتی سے پیش آئے تو پھر یہی راستہ بچتا ہے کہ 3 طلاق ایک بار میں دے کر رشتہ ختم کر دیں، کیونکہ پوری طلاق کا قرآنک پروسیس اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میاں بیوی اللہ سے ڈرنے والے، سچے پکے ایمان والے مسلمان ہوں۔ اگر وہ اس کے خلاف شیطان کے قدم با قدم چلنے والے نام کے مسلمان ہوں تو ان کا 3 طلاق کے علاوہ اور کیا علاج ہو سکتا ہے، خاص طور سے جس برائی کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر بیوی کو گھر سے نکال نہیں سکتا اور بیوی طلاق پانے کے بعد بھی گھر سے نہ نکلے۔ پیچھے جو طلاق کی پروسیس بیان ہوئی اس میں باریکی یہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی شوہر اور بیوی دونوں کو لگ بھگ 3 مہینے کا گریس پیریڈ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور دونوں اپنی اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتے رہیں اور دونوں اپنی ایگو اور ایٹیچیوڈ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا آئسولیٹ کریں، کیونکہ فیکٹ 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ غلطیاں اور مس انڈرسٹینڈنگ دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی کا ایٹیچیوڈ اور ایگو اسے فرمان الہی کو ماننے میں رکاوٹ لگے تو پہلی بات یہ کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے جو ایمان کی کمی سے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نفع یا نقصان نافرمانی کا دونوں کو ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دونوں خاندانوں کو، دونوں کے بچوں کو شوق لگے گا اور فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ اسلامک نالج اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد لوگوں کو ایک ساتھ دونوں کا ایک گھر میں رہنا عجیب لگ سکتا ہے، مگر اللہ کی حکمت کو سمجھیے۔ گھر سے نکال دینے یا نکل جانے کے بعد اس بات کی امید ہی باقی نہیں رہتی کہ شاید میل ملاپ ہو جائے۔ سنن نسائی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ معلوم ہوا کہ اکٹھی 3 طلاق دینا بدعت ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ اور بے حد ناپسندیدہ طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروعاتی دور میں کوئی اگر حلفیہ بیان دے دیتا تھا کہ میری نیت 1 طلاق دینے کی تھی مگر غصے میں یا زور دینے کے لیے 3 طلاق دے دی ہے، تو اس کی بات کا یقین کر کے 3 طلاق کو 1 طلاق مانا جاتا تھا، اور 1 طلاق سے رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں لوگ اچھے ایمان والے تھے، اکثر اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں تھے۔ بعد میں جیسے جیسے وقت آگے بڑھا، غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے گئے، جن میں علم کم، جہالت زیادہ اور تقوی کم تھا۔ ایسے میں اکٹھی 3 طلاقیں لوگ دینے لگے، چونکہ تقوی پرہیزگاری کا ان کا وہ لیول نہ رہا جو پہلے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علم فقہ کو ان پر ناراضگی کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا، اور پہلے کی طرح ان پر بھروسہ نہ کر کے ان کی بولی ہوئی 3 طلاق کو 3 طلاق ہی مانا۔ فیکٹ یہ ہے کہ اکثر 40-50 وہ کوڑے لگواتے اور بہتوں کو مدینہ سے باہر کر دیا، اور ان کے اس طریقے سے انہوں نے سزا کے طور پر اعلان کر دیا کہ اب میاں اور بیوی رجوع کے حقدار نہیں، اپنے اپنے نکاح دوبارہ کریں۔ اس وقت ان پر جو بیت رہی تھی کہ قرآن و سنت کا کھلواڑ ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہو رہا تھا
جنہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا جینا و مرنا بنا رکھا تھا، علماء حضرات اس کیفیت اور ناراضگی کو جو 3 اکٹھی طلاق پر ان کی تھی سمجھنے کی کوشش نہ کر کے ان پر بلیم لگاتے اور 3 طلاق کو جائز ٹھہرا دینے کا بہانہ بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاہل گنوار مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے یہ ایکسیپشنل آرڈر کیا تھا کہ جو لوگ فرمان الہی یعنی قرآن اور فرمان رسول یعنی سنت رسول کا لحاظ نہیں کرتے، ان کو 3 عدت کا گریس پیریڈ نہ دے کر اس حالت میں پہنچا دیا جائے کہ بچھڑ جانے والی بیوی کے غم میں زندگی بھر رہیں۔ یہ ان کا فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو بیس بنا کر اکٹھی 3 طلاق کو آپ ایسا ایکسیپٹیبل بنا دیں کہ جس کے آگے اور پیچھے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، اور عوام کو انہی مفتی حضرات نے راہ سے بھٹکا دیا۔ اکٹھی 3 طلاق سے طلاق مان لیا کہ ہو گئی، مگر ایسا کرنے والے، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناراض کرنے والے، بدعت جیسے بڑے جرم کو کرنے والے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے، اور آج کی سویلائز سوسائٹی میں اسلام کو بدنام کرنے والے، مسلمانوں کی امیج خراب کرنے والے، اور نہ جانے کتنے طرح کے گناہ کرنے والے بے شرمی کے ساتھ ایسے اطمینان سے بیٹھے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بے حد افسوس کی بات ہے۔ نکاح و طلاق بہت معمولی چیزیں ہیں فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ ان کو پریارٹی پر نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ سمجھ دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔